تو تم ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے مال و دولت، سونا اور چاندی جمع کرنے کی اجازت تو ہے، مگر اس کے ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں اس کی اجازت ہی نہ دیتا، اور جو کچھ ہم کماتے ہیں اس کو ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن چونکہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، اور اس کے دین میں آسانی، اس لیے اس نے ہمیں مال کمانے اور اس کو رکھنے، جمع کرنے اور اپنی ضرورت و سہولت کے لیے خرچ کرنے کی اجازت دی، اس میں ہمارا اختیار بھی دیا، ہمیں تصرف کرنے اور ہمیں اپنا اختیار استعمال کرنے کی اجازت دینے کے ساتھ پھر اس نے یہ حکم ہمیں دیا کہ اس سے تھوڑا سا آدھا بھی نہیں، اکثر بھی نہیں، تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ یہ جو تھوڑا سا اس کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، اسی کا نام زکوٰۃ ہے، اور اس زکوٰۃ کو اس نے ہم پر فرض قرار دیا۔ یہ ضرور ہے کہ یہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کا ادا نہ کرنا گناہ ہے، اور اتنا سخت گناہ ہے کہ اس پر عذاب کی وعید ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے اس عذاب کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ ایک تو عذاب کی وعید، پھر اس کے بعد عذاب کیسا ہوگا، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن کے پھر یہ مال جو بغیر زکوٰۃ کے رکھا گیا تھا اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ پر۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس مال کو گرم کریں گے، اور جب وہ پگھل جائے گا تو اس سے پھر تمہاری پیشانیوں کو، تمہارے پہلوؤں کو اور تمہاری پشتوں کو وہ تپائے گا اور داغے گا۔ تو یہ نازک جو حصے ہیں جسم کے، ان پہ وہ لگائے گا تاکہ اس کا عذاب جو ہے وہ سخت سے سخت بندے کو محسوس ہو۔ تو یہ اس مال کے لیے ہوگا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اس مال کا یہ حشر ہوگا، اور ایسے لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب اس کو تم چکھو، یہ تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، اب اس کو چکھو، اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ ہے وہ آیت جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو انسان کے لیے بڑے سخت عذاب کی وعید ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہمیں ایک سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ اس بات کا حکم ہوا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور کہیں مطلقاً جو ایسی آیتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ جس میں مطلق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، تو اس میں بھی ضمناً زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے، ضمناً اس میں بھی زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے، بلکہ اصل اصول سب سے پہلے زکوٰۃ ہے اور پھر بعد میں دوسرے صدقات ہیں۔ وہاں پر انفقوا فرمایا گیا، انفقوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس پاکیزہ رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کو اللہ کی راہ میں دو، انفاق فی سبیل اللہ اسی کا نام ہے۔ اور جو مومن ہیں ان کی پہچان بتاتے ہوئے بالکل شروع میں ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے مومن متقی بندے وہ ہیں کہ جو اس مال سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ تو یہ
ایک پہچان ہے اللہ کے نیک بندوں کی کہ وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جس طرح بدن کے حقوق ادا کرتے ہیں ایسے ہی مال کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کرنے کے عمل کو ایک اور لفظ سے تعبیر فرمایا جس سے انسان کی حوصلہ افزائی مقصود ہے، اس کو مزید ترغیب دلانا مقصود ہے، اور وہ لفظ ہے قرض۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب دیکھیے خرچ کر رہا ہے انسان اللہ کے راستے میں، دے رہا ہے لوگوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، مگر اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ تم اللہ کو قرض دو، اس کو قرض کا نام دیتا ہے کہ اللہ کو قرض دو۔ یہ گویا اللہ نے اس کو اپنے لیے قرض قرار دے دیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی قرض کی ضرورت نہیں، لیکن اس میں بندے کی حوصلہ افزائی ہے، بندہ تاکہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھے کہ جو وہ دے رہا ہے تو یہ انسان کی امانت ہے جو کہیں جمع ہو رہی ہے، یہ ضائع نہیں ہو رہا۔ تو فرمایا اقرضوا اللہ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور فرمایا کہ جو اللہ کو قرض دیتا ہے ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو یہ قرض حسن دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کئی گنا واپس کر کے دے گا، یعنی اسے تو ضرورت نہیں ہے قرض، بلکہ وہ فرماتا ہے میں اس کا کئی گنا بڑھا کے اضعافاً کثیرا، کئی گنا بڑھا کے دوں گا۔ کتنا بڑھا کے دوں گا اس کی کوئی قید نہیں۔ اور کہیں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اتنا بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور کہیں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے پھر اس کے بدلے میں ان کو دیتا ہے، دے گا، ان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی چلا گیا یا ضائع ہو گیا۔ تو جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا جائے گا اس کا ریٹرن واپس آئے گا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، بے شک جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تو ان کی مثال ایسی جیسے دانہ ہوتا ہے، انبتت سبع سنابل، وہ دانہ جو 7 بالیاں نکالتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں۔ یہ زرخیزی بتائی ہے، اللہ کی راہ میں جو نکالا جاتا ہے اس کی زرخیزی کا عالم یہ ہے کہ بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ اتنا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی ایک دانے سے 700 دانے تم نکلتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس طرح یہ مال جو بھی آپ نے دیا، اللہ کے راستے میں دیا، کہیں بھی دیا، خرچ کیا، یہ آپ کا محفوظ ہو گیا۔ اس کی برکتیں دنیا میں بھی ہیں، اس کی برکتیں آخرت میں بھی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینا، اس سے مال میں کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ایک مسلمان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کمی ہو جاتی ہے۔ کمی تو اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کم ہوتا ہے مال۔ اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہش پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارا مال کم ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے اور فنا ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مال کم نہیں ہو رہا بلکہ صحیح لگ رہا ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں جب دے رہا ہوتا ہے، جہاں انسان اپنی خواہش کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے نہیں، خالصتاً کسی اور کے لیے دے رہا ہے، تو وہاں یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا مال کم ہو گیا۔ تو مال اس وقت بڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی تو کوانٹٹی وائز بڑھتا ہے، یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں، کوانٹٹی بڑھتی ہے، ایک ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی عام مشاہدہ ہے لوگوں کا، ادھر دیا ادھر لیا، اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی برکت ہو رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ دن رات خرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے مال میں برکت ہو رہی ہوتی ہے، یہ ہم دیکھتے بھی ہیں۔ اور اگر کبھی کوانٹٹی وائز ایسا مشاہدہ نہ بھی ہو، مقدار کے لحاظ سے،
ایسا نظر نہ آئے تو پھر کوالٹی وائز پھر اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے، اس میں انسان کی کم خرچ میں زیادہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، کم خرچ کرتا ہے زیادہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، تھوڑے مال میں زیادہ حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، انسان کی بہت سی تکلیفیں پریشانیاں رک جاتی ہیں، صدقہ کرتا ہے انسان، اس کی برکت سے بہت سی بیماریاں رک جاتی ہیں، بہت سی اس کے اوپر مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں، مال خرچ کرنے کے اور بہت سے اسباب پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ تو یہ کوالٹی وائز اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ تم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، تو فرمایا تم پھر سمجھ لو کہ اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہو، تم اس میں اضافہ کر رہے ہو، مضعفون، زیادہ کر رہے ہو، اس کو بڑھا رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم کچھ کم کر رہے ہو اس کو۔ تو اللہ کے نام پر دینے کے بعد کمی کا تصور نہ رکھو، بلکہ سمجھو بڑھ گیا، بڑھ رہا ہے، یہاں نہیں بڑھ رہا آخرت میں بڑھ رہا ہے، ظاہر میں نہیں بڑھ رہا باطن میں بڑھ رہا ہے، اجر و ثواب میں بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، عجیب آزمائش انسان کے لیے، انسان کے لیے یہی امتحان ہے اور یہی ایمان کی کسوٹی ہے کہ عام طور پہ انسان جہاں سمجھتا ہے کہ بڑھ رہا ہے وہاں گھٹ رہا ہوتا ہے، اور جہاں سمجھتا ہے کہ گھٹ رہا ہے وہاں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے، اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ یہ ہر جگہ اسی طرح کے نقطے پوشیدہ ہیں دین کے اندر، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ خالص عقل، مادی عقل، ہمارا اعداد و شمار، ہمارے حساب کتاب، ہمارا اپنا حساب کتاب، یہ نہیں چلے گا، ہمیں اس سے تھوڑا سا اوپر ہو کے ضرور سوچنا ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ جان، انسان یہ سمجھتا ہے کہ جان کا ہونا ہی جان ہے، زندگی ہے، یہی سمجھتا ہے، اور پورے مادی حساب کتاب میں رہے تو بس یہی سمجھے اور اس سے آگے نہ جائے اور باقی ہر چیز کا انکار کر دے۔ لیکن ہمیں اس حساب کتاب سے تھوڑا سا اوپر نکل کے سوچنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ یہ پھر ایمان ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، وہ یہ ہے کہ جان کا ہونا زندگی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن ایمان یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان چلی جائے تو بھی زندگی ہے، یہ ایمان ہے۔ تو اس طرح ہر جگہ مادی حساب و کتاب سے اوپر اٹھ کے انسان کو سوچنا پڑتا ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر ٹوٹل مادی حساب کے اندر رہتا ہے 100%، تو پھر وہ ایمان نہیں ہے، وہ پھر ایک مسلمان کی اور ایک غیر مسلم کی عقل اور انڈرسٹینڈنگ میں پھر کوئی فرق نہیں۔ لہذا مسلمان پھر یہاں آ کر مالی معاملات میں بھی اگر 2 کی جگہ 2 مل جائے، یا 2 کی جگہ 4 مل جائے، 2 کی جگہ 4 مل گیا، تو اس کو تو سب جانتے ہیں کہ یہ اضافہ ہو گیا، یہ مادی حساب کتاب ہے، یہ اضافہ یہ دنیا کے عام عقل جانتے، لیکن ایمان کی عقل پھر اس سے اوپر ایک اور چیز اس کو سمجھنی، اور وہ یہ کہ 2 گئے ہیں، اللہ نے فرمایا چلے گئے، اس کے بدلے میں کچھ نہیں، نہ یہ کاروبار ہوا ہے، نہ یہ بزنس ہوا ہے، نہ یہ کوئی معاہدہ ہوا ہے، نہ اس کے بدلے میں آپ نے کوئی مال لیا، نہ تجارت، بس دے دیے، کسی کو دے دیے، کسی فقیر کو دے دیے، غریب کو دے دیے، کسی مسجد میں دے دیے، کسی مدرسے میں دے دیے، اب چلے گئے۔ اب اپنے حساب کتاب سے اوپر اٹھ کے سوچو، اللہ فرماتا ہے بس یہاں پر اب تمہارے لیے جو اضافہ ہے وہ تمہیں اس وقت محسوس ہوگا جب تم مجھ پہ ایمان رکھو گے۔ اب یہاں بھی اضافہ ہوا ہے اور بڑھوتری ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا وعدہ ہے، اس وعدے پہ ایمان لاؤ کہ تم نے جب میری راہ میں دیا ہے تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ 2 جگہوں کو کمپیئر کرتا ہے، 2 چیزوں کو کمپیئر فرما کر کمپیریزن ہمیں دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہاری عقل ہے کہ جہاں سمجھ رہی ہے کہ بڑھ رہا ہے، اچھا عقل کبھی سمجھ رہی ہے کہ بڑھ رہا ہے، مگر اللہ کے یہاں، اللہ کے حساب کتاب میں وہ گھٹ رہا ہوتا ہے، اور دوسری جگہ وہ ہے کہ جہاں عقل سمجھ رہی گھٹ رہا ہے مگر اللہ کے حساب کتاب میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا یمحق اللہ الربا